الله من قرأ الفاتحة. بلند ترین صلوات پڑھیں مل کے برابر. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وطاهرة الكرام مولانا مولا الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد مصطفى وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات معزز سامعین کرام، ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ماشاءاللہ بزرگ حضرات بھی ہیں، طالب علم کا مجمع ہے، خطیب حضرات بھی ہیں، استاد محترم بھی یہاں تشریف فرما ہے. یقیناً یہ محترم مجمع اس جگہ پہ دیکھنا میرے لیے ایک باعث اعزاز کی بات ہے. مشکل سے میں کم سے کم وقت میں اپنی باتوں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اور یقیناً جتنا مجھے وقت ملا ہے میں اس میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا، بشرطے آپ بولتے آئیں گے میں بولتا ہوں گا. دیکھیے کیا کروں، وقت کی تنابیں کھینچی ہوئی ہے اور ذکر میں بادشاہوں کا پڑھنے جا رہا ہوں جو وقت سے پہلے کے لوگ ہیں. واقعاً جب وقت کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تب بھی یہ اہل بیت علیہ السلام موجود تھے. تو یقیناً میں کچھ آج کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی اس پوری کائنات میں اظہار محبت کے دو ہی طریقے ہیں. اظہار محبت کے دو ہی طریقے ہیں. کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے، چھوٹوں سے پیار کیا جاتا ہے. اظہار محبت کے دو ہی طریقے ہیں. بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے، چھوٹوں سے پیار کیا جاتا ہے. مرشد کا احترام کیا جاتا ہے، مرید سے پیار کیا جاتا ہے. استاد کا احترام کیا جاتا ہے، شاگرد سے پیار کیا جاتا ہے. باپ کا احترام کیا جاتا ہے، بیٹے سے پیار کیا جاتا ہے. اللہ کی اس پوری کائنات میں اظہار محبت کے دو ہی طریقے ہیں. بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے، چھوٹوں سے پیار کیا جاتا ہے. لیکن پورے عالم انسانیت میں ایک ہی شخصیت ہے بی بی فاطمہ زہرا کہ ایک ہی وقت میں محمد جسے پیار بھی کرتے تھے، جس کا احترام بھی کیا کرتے تھے. صلوات پڑھیں مل کے بلند آواز سے. ایک ہی وقت میں محمد جسے پیار بھی کرتے تھے، جس کا احترام بھی کیا کرتے تھے. عزیزان محترم، میں کیا بتاؤں فاطمہ زہرا کیا ہے. اگر مجھے کسی چیز سے محبت کرنا ہو تو میں کیسے کروں گا؟ میرے ہاتھ میں فار ایگزامپل اگر ایک کتاب ہے اور ایک پھول ہے گلاب کا، اور مجھے دونوں سے اظہار محبت کرنا تو میں کیسے کروں گا؟ یہی ترتیب ہے نا کہ کتاب کو میں چوموں گا اور پھول کو
सूंघूंगा। शाबाश। मेरे पास दो चीज़ें हैं, किताब भी है और फूल भी है। मुझे किताब को, मुझे अगर इज़हार मोहब्बत करना है उनसे, तो किताब को चुनना पड़ेगा और फूल को सूंघना पड़ेगा। ठीक यही मेयार था रसूलुल्लाह का। रसूलुल्लाह जब भी घर में आते थे तो अली को चूमा करते थे, फातिमा ज़हरा को सूंघा करते थे। रसूलुल्लाह मौला कायनात को चूमा करते थे, फातिमा ज़हरा को सूंघा करते थे। घर की किसी मस्तूर ने एतराज कर दिया, रसूलुल्लाह ये क्या कर रहे हैं? बेटियों को सूंघा नहीं जाता, चूमा जाता है। सूंघा नहीं जाता, चूमा जाता है। रसूलुल्लाह फरमाते खबरदार मेरे और फातिमा के बीच में ना बोला कर। मा अदरा कमल फातिमा, मा अदरा कमल फातिमा, तुझे क्या पता फातिमा क्या है। अब आइए, अब आपके दरमियान एक जुमला अर्ज कर लूं। कुरान मजीद में सूरह कदर में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। इधर कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, तुम्हें क्या पता कद्र वाली रात क्या है। और इधर रसूलुल्लाह कह रहे हैं, तुम्हें क्या पता फातिमा क्या है। इधर रसूलुल्लाह कह रहे हैं, तुम्हें क्या पता फातिमा क्या है। इधर परवरदिगार आलम कह रहे हैं, तुम्हें क्या पता कद्र वाली रात क्या है। भाईजान जाओ तलाश करो, ढूंढो, कहीं लैलतुल कद्र और फातिमा ज़हरा एक तो नहीं है। कहीं फातिमा ज़हरा और लैलतुल कद्र एक तो नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा की कसम है, 150 हदीसों का तर्जुमा करने के बाद, पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि फातिमा ज़हरा की अज़मत बयान करना हम जैसे गुनहगारों की बस की बात नहीं है। हकीकत बात है, जो जो अज़मत फातिमा ज़हरा की है मैं बयान नहीं कर सकता। इसलिए यही नतीजा पहुंचता है कि हम गुनहगारों के सेंस में इतनी क़ुव्वत ही नहीं है कि हम फातिमा ज़हरा की अज़मत को बयान कर सके। क्योंकि भाईजान रसूलुल्लाह खुद फरमा रहे हैं, मा अदराका मल फातिमा, तुम्हें क्या पता फातिमा क्या है। कौसर और ज़मज़म की लज्जत फूल के बस में नहीं। चार में से सुन लीजिए, सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ फातिमा ज़हरा की अज़मत क्या है। कौसर और ज़मज़म की लज्जत फूल के बस में नहीं, मज़हर और इरफान कुछ भी खाक वो खस में नहीं, और सिर्फ खालिक जानता है कौन है क्या है बतूल। फातिमा को जानना मखलूक के बस में नहीं, सिर्फ खालिक जानता है कौन है क्या है बतूल, सिर्फ खालिक जानता है कौन है क्या है बतूल। फातिमा को जानना मखलूक के बस में नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, जिसे हम बैतुल्लाह कहते हैं, खाने काबा कहते हैं, उसका तवाफ़ कौन किया करता है? खाने काबा का तवाफ़ मैं बता रहा हूँ। फातिमा ज़हरा की अज़मत क्या है। मेरा उन्वानी, मेरा मौजू, मेरा टॉपिक यही है कि फातिमा ज़हरा कौन है, उनकी अज़मत क्या है। खाने काबा बैतुल्लाह का तवाफ़ कौन किया करता है? खाने काबा का तवाफ़ हम जैसे गुनहगार मुसलमान किया करते हैं। खाने काबा का तवाफ हम जैसे गुनहगार मुसलमान किया करते हैं। भाईजान फातिमा ज़हरा का वो घर है कि जहां का तवाफ मासूम अंबिया किया करते हैं। फातिमा ज़हरा का घर वो है जहां का तवाफ मासूम अंबिया किया करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम बीमार पड़ जाए, हमारी तबीयत खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए, दुआएं पालने वाली की बारगाह मेरे अल्लाह इस करोड़ जैसे अजाब से तमाम हज़ारों को महफूज फरमाए, कोई बीमार न पड़े। खुदा न खास्ता अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, हम बीमार पड़ जाए, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास, तबीब के पास। लेकिन जब मासूम कभी परेशान होते तो वो क्या करते थे? जब मासूम परेशान होते थे तो वो क्या किया करते थे? मेरे छठे इमाम एक मरतबा तस्बीह पढ़ रहे थे, सलवात पढ़े मिलकर बुलंद आवाज़ से। छठे इमाम हजरत जाफर अलैहिस्सलाम तस्बीह पढ़ रहे थे, और पता है तस्बीह क्या पढ़ रहे थे? या फातिमा, या फातिमा, या फातिमा, या फातिमा, या फातिमा। मेरे मौला का एक साहबी सामने है, कहा मौला ये क्या कर रहे हैं? मौला फरमाते कई दिन से मेरी तबीयत नासाज है, दादी के नाम से शिफा ले रहा हूँ। सलवात पढ़े मिलके बुलंद आवाज से। तारीखों में ऐसी सी खुदा की कसम में बातें लिखी फातिमा ज़हरा की अज़मत में कि क्या बताऊं मैं आपसे। एक किताब है जिसका नाम है जनाब फिज़ा। जब आप जनाब फिज़ा के नाम से फ़ज़ाइल पढ़ेंगे ना, तो आपको यकीन होगा कि जब इनके कनीज़ों की अज़मत है तो सरदारों की अज़मत क्या होगी। जब गुलामों की अज़मत है तो इन घरानों के सरदारों की अज़मत क्या होगी।
عزیزان محترم یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آل محمد کبھی کسی شے کی وجہ سے محترم نہیں ہوئے. آل محمد کبھی کسی شے کی وجہ سے محترم نہیں ہوئے. چیزیں خود آل محمد کے صدقے محترم ہوتی چلی گئی. چیزیں خود آل محمد کے صدقے میں محترم ہوتی چلی گئی. تاریخ گواہ ہے بھائی جان کہ آل محمد جس خاک سے راضی ہو گئے اس نے خاک شفا بنا دیا. جس خاک سے راضی ہو گئے اس نے خاک شفا بنا دیا. آل محمد چیزوں کو اپنے آپ سے نسبت دیتے گئے, چیزیں محترم ہوتی چلی گئی. اکبر حسن کی وجہ سے محترم نہیں, حسن اکبر کی وجہ سے محترم ہے. بہت شکریہ. سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, خدا حافظ رکھے, سلامت رہے. بہت شکریہ. آپ کو ایک جگہ میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں. اکبر حسن کی وجہ سے محترم نہیں, حسن اکبر کی وجہ سے محترم ہے. اب ایک جملہ اور کہہ دوں, عباس وفا کی وجہ سے مشہور نہیں, وفا عباس کی وجہ سے مشہور ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, عباس وفا کی وجہ سے مشہور ہے. اب ایک جملہ اور کہہ دوں بھائی جان, ابھی وفا تخلیق کی محتاج تھی اور میرا غازی تھا. ابھی وفا تخلیق کی محتاج تھی اور میرا غازی تھا. بس اب آخری جملہ اور, ابھی وفا تخلیق کی محتاج تھی اور میرا غازی تھا. اکبر حسن کی وجہ سے محترم نہیں, حسن اکبر کی وجہ سے محترم ہے. عباس وفا کی وجہ سے محترم نہیں, وفا غازی کے صدقے محترم ہو گئی. بھائی جان یہ میرا وعدہ ہے, جاؤ دنیا والوں سے کہو کہ علی کعبے کی وجہ سے محترم نہیں, کعبہ علی کی وجہ سے محترم. بہت شکریہ. سلامت رہے, سلامت رہے. بہت شکریہ. علی کعبے کی وجہ سے محترم نہیں, کعبہ علی کی وجہ سے محترم ہے. اذان محترم, آل محمد چیزوں کو اپنے آپ سے نسبت دیتے گئے, چیزیں محترم ہوتی چلی گئی. جس خاک سے راضی ہو گئے اسے خاک شفا بنا دیا. جس غلام سے راضی ہو گئے اسے سلمان بنا دیا. جس خادم سے راضی ہو گئے اسے کمبر بنا دیا. جس کنیز سے راضی ہو گئے اسے فضا بنا دیا. عزیزان محترم, ایک مرتبہ میں بتا دوں جناب عظمت, میں نے پہلے کہا کہ فاطمہ زہرا کی عظمت بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. چلو ان کی کنیز کی عظمت جان لیتے ہیں, آپ خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے گھر کی کنیز کی جب یہ عظمت ہے تو شہزادی کی عظمت آپ خود ہی پتہ چل جائے گا. ایک مرتبہ آ گئے جناب سلمان فارسی در زہرا پہ, در زہرا پہ آدھا الباب کیا. جناب فضا نے دروازہ کھولا. جناب فضا نے کیا, جناب سلمان نے کیا دیکھا کہ فضا اپنی مرضی سے اندر سے باہر آ رہی ہیں, اپنی مرضی سے گھر کے اندر سے باہر آ رہی ہیں. جناب سلمان کو یہ بات ناگوار گزری. جناب سلمان کو یہ بات ناگوار گزری. جناب فضا جناب سلمان کے پاس آئی. جناب سلمان نے کہا, فضا مجھے پتا ہے تمہاری عظمت بہت زیادہ ہے, لیکن ذرا خیال کر لیا ہوتا کہ دروازے پہ کوئی عام شخص نہیں کھڑا, کوئی عام شخص نہیں کھڑا ہوا. میں سلمان ہوں اور تو اپنی مرضی سے چلی آ رہی ہے. فضا میں کوئی عام شخصیت ہوں. فضا میں ہر در پہ جاتا نہیں, فضا میں ہر در پہ نہیں جاتا. جناب فضا کہتی ہے, سلمان معذرت خواہ ہوں, آپ ہر در پہ جاتے نہیں, میرا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلتا بھی نہیں. ہائے 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 ہائے. سلمان معذرت خواہ ہوں, آپ ہر در پہ جاتے نہیں, میرا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلتا بھی نہیں. جناب سلمان نے کہا, فضا مجھے پتا ہے کہ تیری عظمت زیادہ ہے, آل محمد تو تجھ پہ کرم بہت زیادہ کیا ہے, لیکن میں کوئی عام شخصیت نہیں ہوں. میں تو وہ ہوں کہ جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ سلمان من اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. فضا نے کہا تو کیا ہو گیا, میرے بارے میں تو فاطمہ زہرا نے کہا ہے فضا تو منا, فضا ہم میں سے ہے. سلمان نے کہا, فضا میں جانتا ہوں تمہاری عظمت زیادہ ہے, لیکن میں بھی کچھ کم نہیں ہوں عظمت میں. شاید تم نے رسول اللہ کی یہ والی حدیث نہیں سنی. اچھا, جس کتاب سے میں یہ بات پڑھ رہا ہوں, کتاب کا نام بتا دوں ریفرنس کے ساتھ. کتاب کا نام ہے نفیس الرحمان فی فضائل جناب سلمان. 4.25 سے پیش کی یہ کتاب ہے جس سے میں روایت پڑھ رہا ہوں. کیونکہ بھائی جان ریفرنس اس دور میں ضروری ہے دینا, کیونکہ میرے ساتھ ایک بار ہو چکا ہے, میں مجلس پڑھ رہا تھا تو جناب زینب کے فضائل پڑھے تو ایک بزرگ شخصیت تھے, انہوں نے مجھ سے حوالہ مانگ لیا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی 57 برس کی زندگی میں نہیں سنا, آپ حوالہ دو, تو میں نے حوالہ دیا انہیں. لہٰذا ریفرنس ساتھ کوئی بات پڑھی جائے تو بہتر ہے.
تو کتاب کا نام میں نے بتا دیا ہے جس سے میں روایت پڑھ رہا ہوں. جناب سلمان نے کہا فضا شاید تو نے میرے یہ بات نہیں سنی, یہ حدیث نہیں سنی رسول اللہ سے. کہا کون سی؟ کہا میرے بارے میں نبی نے فرمایا ہے کہ جب تک سلمان جنت میں نہیں جائے گا تب تک کوئی غیر عرب جنت میں نہیں جائے گا. جب تک میرے بارے میں نبی نے فرمایا جب تک سلمان جنت میں نہیں جائے گا تب تک کوئی غیر عرب جنت میں نہیں جائے گا. یعنی جب تک سلمان سب کو لیڈ نہیں کرے گا تب تک کوئی غیر عرب جنت میں نہیں جائے گا. جناب فضا فرماتی ہے سلمان معذرت خواہ ہوں, مجھے معاف کرنا, لیکن میں جنت میں تم سے پہلے چلی جاؤں گی. اب آپ کو کہیں میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں. جناب سلمان معذرت خواہ ہوں لیکن میں جنت میں آپ سے پہلے چلی جاؤں گی. سلمان نے کہا مجھ سے پہلے چلی جاؤ گی؟ مجھ سے پہلے جو میں ایمان کے 10 درجے فائز رسول اللہ نے بتایا, مجھ سے پہلے چلی جاؤ گی؟ کہاں آپ سے پہلے؟ کہا مجھ سے پہلے جسے حسن حسین نانا کہتے ہو, ہائے ہائے ہائے, جسے حسنین نانا کہتے ہو تو اسے پہلے چلی جائے گی. فضا فرماتی ہے کہ اے سلمان جب میں حسن حسین سے پہلے جاؤں گی تو آپ سے پہلے کیوں نہیں جاؤں گی؟ جب میں حسن حسین سے پہلے جاؤں گی تو آپ سے پہلے کیوں نہیں جاؤں گی؟ ایک مرتبہ سلمان پریشان ہو گئے. کہا کیا کہا؟ حسن حسین سے پہلے جاؤ گی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے الحسن حسین سید شجر جنہ, حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار. یعنی تم کہہ رہی ہو کہ تم علی کے بیٹوں سے پہلے چلی جاؤ گی. جناب فضا فرماتی ہے کہ سلمان جب میں علی سے پہلے جاؤں گی تو علی کے بیٹوں سے پہلے کیوں نہیں جاؤں گی؟ جب میں علی سے پہلے جاؤں گی تو علی کے بیٹوں سے پہلے کیوں نہیں جاؤں گی؟ اب سلمان پریشان ہو گئے. کہا کہ علی سے پہلے جاؤ گی؟ کہا ہاں علی سے پہلے جاؤں گی. جناب سلمان نے کہا ہاں ہاں یہ پیار ہے بطول کے, یہ کرم ہے بطول کا, جس کے ناز میں تو یہ بول رہی ہے نا, یہ فاطمہ زہرا نے تیرے اوپر کرم ہی اتنا کیا ہے کہ تو یہ سب باتیں بول رہی ہے. کہ مرتبہ جناب فضا کہتی ہے سلمان خدا کی قسم ہے جس ناز پہ تو یہ کہہ رہا ہے نا فضا جنت میں جائے گی بطول سے بھی پہلے. فضا جنت میں جائے گی بطول سے بھی پہلے. اب تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سننا تھا. جناب سلمان پریشان ہو, حیران ہو گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ بلا تشبیہ مڑے جناب سلمان, بلا تشبیہ مڑے. کہاں جانے کے لیے؟ مسجد کی طرف. اب جانے لگے. جناب فضا نے کہا سلمان کہاں جا رہے ہو؟ سلمان کہاں جا رہے ہو؟ کہا واسطہ رسول اللہ, میں جا رہا ہوں رسول اللہ سے تمہاری شکایت کرنے کے لیے, تمہاری شکایت کرنے کے لیے کہ تو وہ ذرا سمجھائے فضا کو رسول اللہ کہ وہ کیا کیا بول رہی ہے, وہ کیا کیا بول رہی ہے. مجھ سے پہلے مان لیتا ہوں, چلو میں غلام ہوں, وہ گھر کے اندر رہتی ہے, اس کا مرتبہ زیادہ ہے. مجھ سے پہلے جاؤ گی, حسن سے پہلے, حسین سے پہلے, فاطمہ زہرا سے پہلے, علی سے پہلے, میں رسول اللہ سے شکایت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب سلمان یہ کہہ کے نکلنے لگے. جناب فضا نے کہا سلمان اب جا تو رہے ہو, اب لگے ہاتھ رسول اللہ سے بھی کہہ دینا کہ فضا جنت میں جائے گی رسول اللہ سے بھی پہلے. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پہ. فضا جائے گی جنت میں رسول اللہ بھی پہلے. اب ایک جملہ کہنے والا ہوں, پڑھے لکھے افسر ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ پہلی بار بھاگتی آنکھوں نے سلمان کو دوڑتے دیکھا ہے. پہلی مرتبہ بھاگتی آنکھوں نے سلمان کو دوڑتے دیکھا ہے. اور جناب سلمان دوڑتے ہوئے آئے, مسجد کے دروازے پہ رک گئے, مسجد کے دروازے پہ رک گئے. اب سوچ رہے ہیں اپنے اندر کہ میں کیا کہوں رسول اللہ سے, مجھے کیا کیا کہہ دیا, اب میں کیا کہوں رسول اللہ سے کہ اس نے مجھے کیا کیا کہہ دیا. یہ سلمان اپنے اندر سوچ ہی رہے تھے کہ ممبر سے سر اٹھا سلطان ممکنات کا. رسول اللہ نے کہا سلمان خیریت تو ہے؟ چہرہ زرد, بدن سرد, پورے بدن پہ رش آ گیا. سلمان خیریت تو ہے؟ فضا نے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں, سلمان خیریت تو ہے؟ فضا نے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ سلمان نے کہا رسول اللہ اس نے رہنے کچھ نہیں دیا, اس نے رہنے کچھ نہیں دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ رسول اللہ ناز سے بات ہو رہی تھی, عظمت پہ, پروٹوکول پہ, عزت پہ, عظمت پہ, شیروں سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جنت میں آپ سے پہلے چلی جاؤں گی. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, میں خادم ہوں, نوکر ہوں, باہر رہتا ہوں, وہ اندر رہتی, اس کا مرتبہ زیادہ ہے. اس نے کہا علی سے پہلے جاؤں گی. میں پریشان ہو گیا. اس نے کہا حسن سے پہلے جاؤں گی. میں حیران ہو گیا. اس نے کہا بطول سے پہلے جاؤں گی. میرے پیروں سے زمین نکل گئی. یا رسول اللہ اس نے آپ کا بھی کہہ دیا, یا رسول اللہ اس نے آپ کا بھی کہہ دیا. ذرا سمجھائیں اسے وہ کیا کیا کہہ رہی ہے, اسے ذرا سمجھائیں چل کے. رسول اللہ نے کہا یہ بات تم سے فضا نے کہا ہے؟ کہاں فضا نے کہا ہے. کہا چلو پوچھ لیتے ہیں.
کہا چلو پوچھ لیتے ہیں. جناب سلمان کو لے کے آ گئے رسول اللہ جناب فضا کے دروازے پہ. جب کوئی بات کیا جناب فضا نے دروازہ کھولا. رسول اللہ نے فضا سے کہا فضا بیٹا میں نے سنا ہے تم نے سلمان سے کچھ کہا ہے, سلمان سے کچھ کہا ہے؟ کہا جی کہا ہے. کہا میں نے سنا ہے سلمان تم نے کہا کہ تم جنت میں سلمان سے پہلے چلی جاؤ گی. جناب فضا نے سر جھکایا, کہا جی کہا ہے میں نے. کہا جی کہا ہے میں نے. کہا فضا میں نے سنا تم نے حسن کا بھی کہہ دیا. کہا رسول اللہ حسن کا بھی کہہ دیا. کہا حسین کا بھی؟ کہا حسین کا بھی کہہ دیا. کہا میں نے سنا بیٹا تم نے علی کا بھی کہہ دیا. فضا نے کہا ہاں رسول اللہ میں نے علی کا بھی کہہ دیا, میں نے علی کا بھی کہہ دیا. کہا فضا میں نے سنا تم نے بطول کا بھی کہہ دیا. جناب فضا فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ ویسے مہربانی تو آپ باپ بیٹیوں کی ہے, ویسے مہربانی تو آپ باپ بیٹیوں کی ہے, باپ بیٹوں کی ہے. جنت میں جاؤں گی آپ سے بھی پہلے اور فاطمہ زہرا سے بھی پہلے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فضا اچھا یہ بتاؤ یہ بات تم سے کہا کس نے ہے؟ یہ بات تم سے کہا کس نے ہے کہ تم جنت میں مجھ سے پہلے, سلمان سے پہلے, حسن سے پہلے, حسین سے پہلے, علی سے پہلے, بطول سے پہلے جاؤ گی؟ یہ بات کہا کس نے ہے؟ بھائی جان توجہ چاہ رہا ہوں, میری محنت کے باخر لمحہ ہوا گیا ہے, اب نتیجہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. جناب فضا نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ نے کہا کہ تم نے سنا کس سے ہے کہ تم جنت میں سب سے پہلے چلی جاؤ گی, تو ایک مرتبہ جہاں فضا نے کہا رسول اللہ میں نے آپ سے ہی سنا ہے, رسول اللہ میں نے آپ سے بھی سنا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ مجھ سے سنا ہے, میں نے تو کب تم سے آگے کہا کہ تم جنت میں سب سے پہلے چلی جاؤ گی؟ تو کہا رسول اللہ آپ نے مجھ سے نہیں کہا, مجھ سے انڈائریکٹلی نہیں کہا. کہا پھر؟ کہا رسول اللہ پرسوں کی بات ہے, ابھی جمعہ تھا, اس جمعے پہ آپ خطبہ دے رہے تھے, مسجد کے ممبر پہ آپ خطبہ دے رہے تھے, محشر پڑھ رہے تھے کہ صبح محشر ہوگا, سورج سوانحے پہ ہوگا, گرمی اتنی ہوگی کہ یمین والے کو سارا والے کا پتہ نہیں ہوگا, یا سارا والے کا یمین والے کا پتہ نہیں ہوگا, بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا, باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا. بھی پرسوں کی بات ہے, آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے, محشر پڑھ رہے تھے, آپ پڑھتے پڑھتے آپ فرما رہے تھے کہ سورج سوانحے پہ ہوگا, گرمی اتنی ہوگی کہ یمین والوں کے سارا والے کا پتہ نہیں ہوگا. اسی اشنا میں سارے انبیاء چل کے میرے پاس آئیں گے اور انبیاء کہیں گے یا رسول اللہ گرمی بہت ہے, سورج سوانحے پہ ہے, رعایا پریشان ہے, امتی پریشان ہے, چلو جنت میں چلیے, چلو جنت میں چلیے. رسول اللہ آپ نے نہیں کہا کہ میں سارے نبیوں کو لے کے فاطمہ زہرا کے پاس آؤں گا, فاطمہ زہرا کے پاس آؤں گا اور کہوں گا فاطمہ زہرا اے بیٹی سارے امتی پریشان ہیں, رعایا پریشان ہے, انبیاء پریشان ہے, جنت میں چلیں. فاطمہ زہرا کہیں گی بابا ذرا انبیاء سے کچھ لمحے کے لیے معذرت کر لیں, ابھی میرے حسین کے ماتمی آنے والے ہیں, ابھی میرے حسین کے ماتمی آنے والے ہیں. رسول اللہ سارے انبیاء کو لے کے جہاں بیٹھ جائیں گے, تھوڑی دیر کے بعد جبریل کا پیغام آئے گا کہ حسین کے ماتمی آ گئے ہیں, حسین کا سردار آ گئے ہیں. فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے میرے بابا کو بلاؤ اور مجھے لے کے جنت میں چلے. یا رسول اللہ آپ نے نہیں کہا کہ میں جبریل سے کہوں گا جبریل ایک نور کی ناکہ لاؤ, جبریل نور کی ناکہ لائے گا جس پہ ہیرے سونے جواہرات کے مرصع خیمہ سے بنا ہوگا. یا رسول اللہ آپ علی سے کہیں گے علی بطول کو سوار کراؤ, علی بطول کو سوار کرائیں گے. یا رسول اللہ آپ دائیں دیکھیں گے, آپ بائیں دیکھیں گے, پھر کہیں گے جبریل اینا فضا, فضا کہاں ہے جبریل, اینا فضا, فضا کہاں ہے جبریل, کہیں گے وہ کھڑی ہے, آپ مجھے بلائیں گے. بلانے کے بعد فاطمہ زہرا کے ناکے کی میں ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ پہ رکھیں گے اور کہیں گے کہ فضا پوری کائنات دیکھ رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, میری بیٹی کو پورے پروٹوکول سے جنت میں لے کے چلو, پورے پروٹوکول سے جنت میں لے کے چلو. یا رسول اللہ آپ نے نہیں کہا کہ فاطمہ زہرا کے ناکے کی نہار میرے ہاتھ پہ ہوگی, سب سے پہلے میں ہوں گی, میرے پیچھے بطول ہوں گی, بطول کے پیچھے رسول اللہ ہوں گے, رسول اللہ کے پیچھے علی ہوں گے, علی کے پیچھے حسن ہوں گے, حسن کے پیچھے حسین ہوں گے, حسین کے پیچھے سجاد ہوں گے, سجاد کے پیچھے باقر ہوں گے, باقر کے پیچھے جعفر ہوں گے, جعفر کے پیچھے قاسم ہوں گے, قاسم کے پیچھے رضا ہوں گے, رضا کے پیچھے تقی ہوں گے, تقی کے پیچھے نقی ہوں گے, نقی کے پیچھے عسکری ہوں گے, عسکری کے پیچھے حجت ہوں گے, حجت کے پیچھے 100 لاکھ انبیاء ہوں گے, انبیاء کے پیچھے اولیاء ہوں گے, اولیاء کے پیچھے اوصیاء ہوں گے, اوصیاء کے پیچھے سردار ہوں گے, سردار کے پیچھے رعایا ہوگی. پوری کائنات بطول کے ناکا کے پیچھے چلے گی, میں ہاتھ پکڑ کے آگے چلوں گی. یا رسول اللہ خود بتائے جنت پہلے میں نہ گئی. صلوات پڑھے مل کے بلند آواز سے. رسول اللہ خود بتائے جنت پہلے میں نہ گئی. یہ عظمت فضا. جب ہے فضا کی گفتگو ایسی, فاطمہ کا کلام کیا ہوگا, اما جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا, جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. بس اتنے مجھے وقت ملے تھے, بس مشکل سے 4 مصرے مجھے مساق پڑھنے ہیں, اس کے بعد آپ کے روبرو قبلہ میرا فروز ہوں گے. بس 4 مصرے بس آپ کی آنکھوں میں دستخط دینے ہیں, اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. عزادارو وقت نہیں کہ سارے مسائل پڑھے جائیں, بس 4 مصرے سن لیجئے
کہ آج بھی رسول اللہ کے روضے سے آواز آتی ہے. جب بھی رسول اللہ اپنے بیٹی کی قبر یوں بے سایہ دیکھتے ہیں نا تو رسول اللہ کے روضے سے ایک آواز آتی ہے. وہ آواز سن لیں انشاءاللہ آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے گا. رسول اللہ کی آواز آتی ہے کہ لوگوں یہ صدا آتی ہے سرور کی لحد سے. صرف 4 میں سے سنیے آپ کی زحمت تمام لوگوں یہ صدا آتی ہے سرور کی لحد سے. کوئی تو میرے زخم پہ مرہم بھی لگا دو یا قبر پہ زہرا کی بنا دو کوئی سایہ یا پھر میرے روزے سے یہ گنبد بھی ہٹا دو. او مجھے اچھا نہیں لگتا میری بیٹی اس میدان میں ہو اور باپ گنبد خضرا. انا للہ و انا الیہ. فاطمہ زہرا میں ناسوں کو پھر بار میں جگہ عنایت فرمائے.